أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما فيها قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. میں گزاروں جناب میسم صاحب تشریف لائیں، بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. جو دل سے ماننے آئے حسین دیتے ہیں، جو دل سے ماننے آئے حسین دیتے ہیں، نصیب سے کہیں بڑھ کر حسین دیتے ہیں، جو دل سے ماننے آئے حسین دیتے ہیں. کریم اس لیے کہتے ہیں میرے مولا کو، کریم اس لیے کہتے ہیں میرے مولا کو، سوال کرنے سے پہلے حسین دیتے ہیں، سوال کرنے سے پہلے حسین دیتے ہیں. سنا کی نوک پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر، سنا کی نوک پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر، خدا کے لفظوں کو لہجے حسین دیتے ہیں، خدا کے لفظوں کو لہجے حسین دیتے ہیں. کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے، کبھی جو کوئی ولایت کے حق میں بولتا ہے، دلیل اور حوالے حسین دیتے ہیں، دلیل اور حوالے حسین دیتے ہیں. کما ہو سینہ زنی ہو کے آگ کا ماتم، کما ہو سینہ زنی ہو کے آگ کا ماتم، یہ ماتموں کے سلیقے حسین دیتے ہیں، یہ ماتموں کے سلیقے حسین دیتے ہیں. نشان ماتم زنجیر بے سبب تو نہیں، نشان ماتم زنجیر بے سبب تو نہیں، حسب نسب کے یہ تمغے حسین دیتے ہیں، حسب نسب کے یہ تمغے. نعرہ صلوات. میں بہت ادب سے زرار صاحب سے کہوں گا کہ آئے دو چھوٹا سا کلام پہ. ایک نعرہ صلوات پر فرمائیں. مجھے صرف 2 منٹ کا وقت ملا ہے. جی 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 4 مصرے.
عرض کیا ہے کہ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب، اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے۔ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے۔ اور اے حبیب ابن مظاہر، یہ تمہارا ہے شرف، یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے۔ ایک بتلاور دو شعر عرض کیا ہے کہ غلط ہے مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں، غلط ہے مدح حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں، زباں کا نام ہے دراصل منبر بات کرتے ہیں، زباں کا نام ہے دراصل منبر بات کرتے ہیں۔ اور یہ دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگ اسود کی، یہ دعویٰ ہے ہمارا، دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگ اسود کی۔ علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں، علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں۔ اور تکلم ریز تھا قرآن و اہل بیت کا رشتہ، اس کیا ہے کہ تکلم ریز تھا قرآن و اہل بیت کا رشتہ، وگرنہ نوک نیزہ سے کہیں سر بات کرتے ہیں، وگرنہ نوک نیزہ سے کہیں سر بات کرتے ہیں، وگرنہ نوک نیزہ سے کہیں سر بات کرتے ہیں۔ اور ثنائے وحدت کرب و بلا جرار کیا کیجئے، ثنائے وحدت کرب و بلا، وحدت کرب و بلا جرار کیا کیجئے، یہاں تو ایک لہجے میں 72 بات کرتے ہیں، یہاں تو ایک لہجے میں 72 بات کرتے ہیں، زباں کا نام ہے دراصل منبر بات کرتے ہیں۔ میں بہت ہی ادب سے مولانا سے کہنا چاہتا ہوں، آئیں اپنا بیان کریں۔ یہ کسی صاحب کا آدھار کارڈ گر گیا ہے، میرے پاس آ کے مجلس کے بعد لے لیں، اور اپنے موبائل اور اپنی چابیوں کا ذرا سا دھیان دیں۔ کمفرٹیبل ہے بس۔ جی کیا بتائیے؟ اچھا ٹھیک، آپ جیسے چاہیں رکھ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین مغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات. معزز سامعین اور عزاداران حسین، یہ اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک 6:45 بجے یہاں ایک مختصر جلوس بطور علامت عزاداری برپا کیا جائے گا، تو اس لیے اس کا بھی خیال ہے. تو جلدی جلدی آپ کو اس منزل تک لانے کے لیے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے، اب میں وہ تو نہیں ہوں کہ یہ کہیں تو میں کہہ دوں. سرکار سید العلماء تابع سراہ کو پاکستان میں لوگوں نے کہا، اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، کہ وہ آپ کی مجلس سننا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں آپ سے، آپ کے بہت وہ ہیں. تو انہوں نے کہا میں یہاں مجلس پہنچتا ہوں، آ جائیں ملاقات ہو جائے گی. پریزیڈنٹ سے کہا. اب وہ بیچارے، تو انہوں نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ ٹیلی ویژن پہ ایک مجلس پڑھ دیجئے 45 منٹ کی ہو، تو وہ ہم بیچ میں پروگرام میں. تو جناب نے کہا کہ میں وقت کا پابند نہیں، موضوع کا پابند ہوتا ہوں، سبجیکٹ ہے جب ختم ہو جائے مطلب. تو کہنا یہ ہے کہ وہ بھی ہے، لیکن یہاں کی جو مجبوریاں اور معذوریاں ہیں وہ آپ کی نگاہوں میں ہیں. آپ حضرات ایک مرتبہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جو آپ کو اس لیے آگے بلا رہا ہوں کہ یہ میرا قلب لشکر ہے. منع یہ ہے، میسرہ یہ ہے، قلب لشکر یہ ہے. تو قلب لشکر لگا تو رہے اپنی جگہ پر. تو آپ نے یہ سنا کہ سورہ دہر میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ سے بات ہو رہی تھی کہ بے شک ہم نے ہدایت کر دی. کاہے کی ہدایت کر دی؟ راستے کی. کبھی کہا اہدنا الصراط المستقیم میں سے دکھایا، کبھی بہت سی چیزیں، بہرحال اسی بات پہ اس وقت. تو ہم نے راہ ہدایت دے دی، اور وہ راہ ہدایت جو تھی وہ معلوم ہو گئی. اب یہ بندہ یا بندی دونوں ہی شامل ہیں اس میں، ان کا اختیار ہے، چاہے شکر گزار بن جائیں اور چاہے نافرمان ہو جائیں. شکر گزار ہونے کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں، نافرمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے حکم دیا اس کے خلاف کریں. پھر اللہ نے اپنا یہ بھی بتایا کہ تمہاری واپسی تو ہماری طرف سے ہے، جاؤ. اور میں نے اس کی مثال اپنے بچوں کے لیے دی تھی کہ امتحان حال میں کاپی جب دے دی جائے وہ پیپر، تو ایگزامنر، ٹیچر، پرنسپل، سپرنٹینڈنٹ کچھ نہیں بولتے، جو چاہے لکھو، جو چاہے لکھو. مگر یہ خیال رہے کہ بعد میں ہمارے ہی پاس کاپی آئے گی، جانچیں گے ہم. یہ تو میں خیال رہے، یہ نہیں کہ ہم نے جو لکھ دیا. چونکہ بہت سے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم 5 کاپی لکھ کے چلے آئے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. 5 کاپی لکھنا کمال نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کر جائے کہ ایک ضربت لگائے اور ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے. خندق میں علی کی ایک ضربت کتنے سیکنڈ کی ہوگی؟ 2 4 5 سیکنڈ میں آئی. وہ ثقلین کی عبادت کے اوپر بھاری ہو جائے، جس میں فرشتے، جن، انسان، نبی، رسول سب موجود ہوں، ان پر بھاری ہو جائے.
یہ کوئی کمال نہیں ہے بہت کہ بہت زیادہ ہے، کوالٹی کیا ہے، یہ کمال ہے۔ خیر وہ اب آتے ہوئے تو میں نے آپ سے عرض کیا ماشاءاللہ مجمع، اب بہت سے لوگوں کو تو خیر معلوم نہیں ہوگا لیکن زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 15 منٹ پہلے ہی یہاں ہونا تھا سب کام، مجھ تو ہوا جو ماشاءاللہ۔ تو اسلام نے شروع سے یہ رکھا کہ اگر جنگ ہو جائے، طاقت کا استعمال کوئی کرے تو اسلام ڈیفینسو رہے گا جتنی ضرورت ہوگی۔ دیکھیے جنگ خندق کی ابھی ایک بات آ گئی، اسی میں دکھا دوں۔ جناب سلمان نے جو ترکیب بتائی تھی کہ ہم لوگ محفوظ کیسے ہوتے تھے، وہ فارسی میں تو کندک تھی، عرب والوں نے خندق کر دیا اس کو، شاید زیادہ گہری کھود دینی ہوگی۔ کندن مانے کھودنا۔ تو جناب سلمان نے بتایا کہ جب اچھا دشمن آیا ہے، دیکھیے اگر وہ ادھر آ نہ پائے تو لڑائی بھی نہ ہو پائے۔ وہ 3 آدمی کل کود کے آئے تھے، تو مطلب اس میں ایک وہ امر قتل ہو گیا تھا، دوسرے جب بھاگے تھے تو کچھ ایک آدھ آدمیوں نے دوڑانے کی بھی کوشش کی، مگر پھر وہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا علی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے، یہ کون ہے؟ تو وہ پلٹ پڑے، واقعہ تاریخی ہے، پلٹ پڑے اور انہوں نے جب کیا تو اب یہ بھاگنا چاہا تو اس نے کہا اچھا ہمارا یہ احسان یاد رکھنا۔ مشرک نے مسلمان سے کہا کہ ہمارا احسان یاد رکھنا، اور وہ فرماتے تھے مجھے اس کا احسان یاد ہے، ایک ہائیسٹ پوسٹ پر پہنچنے کے بعد بتاتے تھے۔ اس نے پہچان کیسے لیا؟ مولانا سبت حسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے ایک بار مسجد پڑھ رہے تھے، سنا یہ ہے، تو انہوں نے مسجد میں پڑھا کہ امیر المومنین ایک بہت ہی ہلکا ٹائپ کا گھوڑا تھا، اس پر بیٹھ کر کے وہاں گئے خیبر میں، تو لوگوں نے کہا ہنگامہ مچایا کہ صاحب آپ نے مومنین نے کہ گھوڑا بھی حضرت علی کے لیے آپ نے تجویز کیا، تو ایسا کوئی کبھی علی کو گھوڑے کی اتنی ضرورت تھی کہ میدان میں وہاں اپنے ہدف تک پہنچ جائیں، نہ بھاگنے والے کا پیچھا کرتے تھے اور نہ بھاگنے کا کوئی ارادہ ہوتا تھا، سوال ہوتا تھا، خالی پہنچنا تھا کہ پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ میں نے کہا کہ وہ اسلام ڈیفینسو ہے، ڈیفینس لیتا ہے جہاں تک ہو سکے۔ خندق کھودی گئی تھی، زیادہ تر لوگ آ ہی نہیں سکے، لڑائی مہینوں لوگ پڑے رہے اور آخر میں ختم ہو گئی، تو ڈیفینسو ہوتی ہے۔ لیکن جب ہونے لگے تو پھر یہ نہیں ہے کہ انسان بھاگ جائے، اور مگر امن جیو اور جینے دو، ہائر ویلوز، جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا عورتوں سے کسی کو نہیں مارنا، چاہے تمہیں گالی دیں بچے بوڑھے، یہ جو چاہیں کریں لیکن تم ان کو مارنا نہیں۔ بس جنگ میں، جنگ تم سے جن لوگوں سے ہو رہی ہے ان سے ہو رہی ہے، باقی کسی سے تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ پیغمبر نے فرما دیا تھا۔ تو اب ایسی صورتحال میں آپ خود غور کیجئے کہ کیا ہونا چاہیے تھا، ہے نا۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں، کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا، کیسے کہ جنگ میں ہم کچھ کریں گے نہیں، بس صرف سامنے جو آئے گا اسی سے لڑیں گے اور کم سے کم طاقت کا استعمال کریں گے۔ مگر ابھی تو ایران نے دکھا دیا، کوئی دور کی بات نہیں ہے بھئی، ایران کے بچوں کے اسکول کے اوپر ایک مرتبہ بم گرایا گیا، پھر دوبارہ مار دیا گیا، تو اب کوئی یہ بعد میں کہا بھی نہیں گیا کہ ہم سے غلطی سے گر گیا، ہم تو مارنا نہیں چاہتے تھے مگر گر گیا۔ اس کا مطلب انہوں نے جان بوجھ کے مارا، تو پھر جواب بھی ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کسی بڑے نے مار دیا، اب ہم بڑے سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اس کے بچے کی تلاش میں کہ مل جائے تو ہم بھی چاٹا لگائیں۔ اسلام یہ اس کی تھیوری کو نہیں دے رہا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دیکھیے ان کا پورا ڈیفنس تیار تھا۔ ابھی حالیہ آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کی نگاہ میں بھی ہوگا آئے گا، وہ ایک سروے ہوا ہے جو ٹائمز آف انڈیا میں چھپا بھی ہے، ابھی ریسنٹلی آیا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ساری چیزیں ایسی جو سامنے ہوتی ہیں۔ جو یروشلم میں ہربیو یونیورسٹی ہے، ہربیو یونیورسٹی نے ایک سروے کیا ہے، اسرائیلیوں کے درمیان یہودیوں کے درمیان ایک سروے کیا، پتہ لگایا آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے۔ تو اسرائیلیوں نے
92.1, 100 में समझिए 92 आदमियों ने 92% से जरा सा ज्यादा, यही माना है कि इस जंग में इसराइल ने शिकस्त खाई है। इसराइल, हम नहीं कह रहे हैं, ये इसराइली अवाम कह रहे हैं 100 में 92 के इसराइल शिकस्त हो गई है और ईरान सुपर पावर हो करके उभरा है। तो ईरान जो पावर होकर उभरा है, खाली ये नहीं कि बहुत अच्छी उसने मिसाइल्स बना दिए, उसकी जो थ्योरी है वो काबिल कदर है, वो वही इस्लामी थ्योरी है। एक तो भागेगा नहीं, ये नहीं, आगाए खामने कहा गया था खतरा है बंकर में चलिए। अब भाई जिसका आका कभी इस तरह से नहीं हटा वो खुद कैसे हट जाता? हाँ, तो जना आगाए खामनेई नहीं गए, अच्छा शहीद हो गए। शहीद खामनेई ऑफ इंस्पिरेशन है सारी दुनिया के लिए। आप हमारे हिंदू भाई कितना उनकी तारीफें कर रहे हैं और एक स्कॉलर्स और ये कि सब, लीडर तो यही है कि भागे नहीं, कि अवाम को मुसीबत में छोड़ के भाग जाए, ये नहीं, और डटा रहे, जान दे दे, मरना तो आखिर में है ही, हर आदमी को मरना है। तो मगर ये कि उनकी ये फिलॉसफी, ये थ्योरी नई नहीं कहता चलूं आपसे। आप देखिए कुछ मतलब बातें ही नहीं आती लोगों के सामने। आप सोचिए ईरान की सोच की टॉलरेंस की है, रवादारी की है। वहां मंदिर हैं ईरान में जिनमें बाकायदा पूजा अर्चना होती है, जो हिंदू हैं करते हैं। यहूदियों के का जो मतलब माबद गाह होती है, इबादत करने की जगह, उसको कहते हैं सिनागॉग हैं, यहूदी रहते हैं। कोई एक यहूदी ईरानियों के जरिए से नहीं मारा गया कि तुम लोगों ने बड़ा जुल्म किया है तो अब तुम ही को हम मार डालेंगे। न सिनागॉग के ऊपर कोई हमला हुआ है, न यहूदियों। ये वो इस्लाम है जो रसूलुल्लाह लेके आए थे और जिसको अहले बैत ने आगे बढ़ाया है ना। ये तो कोई नई, आप आज के दौर में तो अभी आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, वो बता देगा। तो जेरूशलम ने, हर्बी यूनिवर्सिटी ने जो किया उसमें 92% लोगों ने, 100 में 92 ने मान लिया ईरान की जीत हो गई और इसराइल की गलती थी, ये उन्होंने मान लिया। कोई दबाव तो नहीं था, मगर उनकी लिबरल पॉलिसी, आप इमेजिन करेंगे कि तेहरान में हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी के नाम से अस्पताल है, हॉस्पिटल है, जिस पर भी इसराइल वालों ने बम मारा है। और वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया, वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ नहीं है, ईरान ही का बनाया हुआ हॉस्पिटल है। ईरान में उनकी बड़ी कदर है। तेहरान में गांधी स्ट्रीट है, सड़क बहुत बड़ी, नॉर्थ गांधी स्ट्रीट है, ये सड़कें आप खोलिएगा आपको मिल जाएंगी। आज भी हॉस्पिटल है कि गांधी जी के नाम से हॉस्पिटल है। वो क्यों मुतासिर हैं कि गांधी जी ने नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता लिया। दूसरी बात मॉरल क़यादत की, यानी जो उनकी मॉरल क़यादत है इसको बहुत उन्होंने ट्रीट किया कि बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे यहाँ वलायत फ़क़ीह का उनके यहाँ तसव्वुर है कि इस आदमी ने मुल्क के आज़ाद होने के बाद न कोई हलवा पूरी खाना शुरू कर दिया, न किसी बहुत बड़े महल में रहने लगा, न बहुत आराम करने लगा। इससे वो मुतासिर कि ये आदमी वो है जिसने ये काम किया और सब कॉन्टिनेंट को अपने एफर्ट से, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, कॉलोनियल रेजिम से, अंग्रेजों की गुलामी से निकाल दिया। ये इसका मतलब है कि वो अच्छाइयों को तलाश कर रहे हैं, मजहब को नहीं तलाश कर रहे हैं। किस मजहब का आदमी है ये नहीं, आज भी है, सब चीजें मिल जाएंगी, चर्च भी मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा। भाई किसी का मुकाबला करना हो तो प्रिंसिपल्स में लड़ो, सबसे बड़ी बात। तो ये बात तो बरसबीर तस्करा आ गई थी, बस जल्दी जल्दी आपको मंजिल से करीब लाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहरीक हुसैनी का अहम पहलू, शायद एक यूनिक पहलू है जिसकी तरफ आज आपसे इशारा करूं, यानी बिल्कुल जो कहीं नहीं मिलेगा, बेमिसाल है।
بے مثال ہے وہ. آپ دیکھیے وہ یہ ہے، غور کیجئے گا کہ جتنی بھی لڑائیاں اسلام، اچھا چلیے یہاں ہندوستان میں آپ رہتے ہیں، ہندوستان کی لڑائیوں کو دیکھ لیجئے. رام چندر جی سے وہ تو سچائی کے راستے پر تھے، راون سے لڑائی ہوئی. ابھی کسی کی بیوی کو زبردستی کوئی زیادتی کرے، اٹھا کے لے جائے، تو پھر اب اس کے بعد تو فطری بات ہے کہ ظالم تو وہی ہوا جو جس نے ایسی حرکت کی. تو اس کے مقابلے میں جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ کرنا غلط نہیں ہوتا، ظلم کرنا غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا، پہلے پوری کوشش کی، دودت گیا اور گیا ایمبیسڈر گیا، اس نے وہ نہیں مانا، آخر میں لڑائی ہوئی. ٹھیک ہے، مگر ریشیو تھا، کچھ تو تھا. اچھی خاصی فوج تھی، بندروں کی فوج تھی، اور تمام انسان اور یہ سب لوگ مل کر کے گئے. جب کنس جو شری کرشن جی کا ماموں تھا، ظالم تھا، اس کو بس یہ تھا کہ میری حکومت نہ چلی جائے. بالکل کہانی ویسے ہی جیسے فرعون نمرود نے خواب دیکھ لیا تھا، ویسے قتل کرنے پہ آگے وہ بہن کے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو مار رہا تھا کہ ان میں سے کوئی، اب جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے اس کو تو کوئی مار پاتا نہیں. تو کنس مارا گیا. مہابھارت جو یہاں کی سب سے بڑی کہانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لڑائی ہوئی، ایک سچائی کی طرف ہے، دوسرا ظلم کر رہا ہے، یہ ہوا. لیکن ریشیو ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں اور ادھر اتنے سب لوگ ہیں اور وہ لڑائی نہیں، ایک ریشیو ہے. یہاں تک کہ اسلام میں جو پہلی لڑائی بدر کی ہوئی ہے اس میں بھی 313 آدمی تھے رسول اللہ کی طرف، ادھر سے 1000 تھے. اور اللہ نے تو پہلے جو فکس کیا تھا ٹارگٹ مسلمانوں کے لیے وہ یہ تھا کہ اگر تم ایک ہو تو 10 پر غالب آ جاؤ گے، اگر مضبوط ہو. ارے مولا تو پورے لشکر پر غالب آ جاتے تھے، لیکن تم خیر چلو ایک مسلمان ہو، مومن ہو، 10 پر غالب، یعنی تمہارا جو کیلیبر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم ہر آدمی 10 پر، یعنی جب جنگ میں لڑائی ہونے لگے تو 10 پر غالب. جب کمزوری ہوئی اور دکھائی تو پھر قرآن نے یہ پرمٹ کر دیا کہ اچھا 2 پر، ایک دم سے ڈاؤن کر دیا کہ 10 پر تو مشکل تمہارے لیے لگ رہا ہے، تم 1 to 2 کا مقابلہ، اس سے نیچے نہیں گیا. تو ایک ریشیو ہوتا ہے. کربلا میں وہ ریشیو نہیں. بھئی امام حسین علیہ السلام کے پاس سپاہیوں کے نام سے 72 آدمی ہیں اور یوں 125 سے اوپر مان لیجئے. اب مطلب دیکھیں ایسے لوگ جیسے جناب رسول اللہ کے صحابی تھے حضرت سوید ابن عمر، صحابی تھے، بزرگ صحابی تھے، امام حسین کے ساتھ آئے تھے. بوڑھے آدمی شہید ہو گئے. ہمارے یہاں تو جب کوئی لڑائی اس طرح کے وہ آویزش ہونے لگتی ہے تو جیسے ہمارے جرار بھائی ہیں، ہم لوگ ہیں، تو ہمارے بچے خود کہتے ہیں اب گھر میں بیٹھیے، آپ اندر بیٹھیے. ہم کو تو میدان قتال تک آنے کی اجازت ہی نہیں ملتی کہ ہم جائیں. وہ سوچتے ہیں کہ ان کی بھی لائبلٹی ابھی ہمارے اوپر ہوگی، آپ گھر پر رہیے. خیر، تو انہوں نے کہا جناب سوید ابن عمر کی ایک کوالٹی ہے، میدان قتال میں گئے، زخموں سے چور ہو گئے اور شاید لاشوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے. جب امام شہید ہو گئے اور ایک مرتبہ قتل الحسین بے کربلا کا نعرہ بلند ہوا، ایک شور مچا، شادیانے بجنے لگے، تو ان کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا ہوا؟ کہ حسین قتل ہو گیا. انہیں یہ بھی پتا نہیں، اس زمانے میں فوجیوں کے کوئی ڈریس بھی نہیں ہوتے تھے اس طرح کے کہ پہچان لو. کب وہ مر دیا ہم نے. تو وہ دوبارہ اٹھے اور پاس میں جو ہتھیار پڑا تھا اس سے حملہ کر دیا، یعنی اور شہید ہو گئے. یعنی ایک مرتبہ امام حسین کی زندگی میں شہید ہوئے، مان لیے گئے دوبارہ. تو آپ کے ساتھ ٹائٹل ہے ذو شہادتین، 2 شہادتوں والا. ایک شہادت عصر عاشور سے پہلے، ایک یہ نہیں ہوگا کہ اب تو شہید ہی ہو گئے، چلو فائدہ کیا، پڑھے رہو اپنا اسی طرح سے. یہ تو امام نے کیا کیا کہ وہ تعداد نہ بڑھانا چاہتے تھے نہ بڑھا رہے تھے.
انہوں نے بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بے مثال قربانی پیش کرنے کی بات ہوئی کہ جس کا جواب نہ ہو. رسول اللہ کے یہاں جب بھی لوگ جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے تو پیغمبر ان کے ایمان کا جائزہ لے کے انٹری نہیں دیتے تھے. مدینے سے سب لوگ چلے ہیں بدر کی لڑائی میں. اچھا بدر تو چھوڑیے ابھی, اس کے بعد احد کی لڑائی ہوئی, 700 لوگ گئے تھے جو ایک مرتبہ جیت کے ہار گئے. 700 لوگ گئے تھے. اب بتائیے ایمان کی کیا منزل ہم مانے کہ جب سامنے دنیا آئی تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ پکار رہے تھے بھیا رک جاؤ, کہاں جا رہے ہو, کوئی سن نہیں رہا تھا. تھوڑے سے لوگ حضرت ابو دجانہ انصاری, جناب زبیر, حضرت علی, بہت تھوڑے سے لوگ میدان میں بچے, باقی یا قتل ہو گئے. یہاں بدحواسی کا یہ عالم ہوا کہ جنگ احد میں جناب حذیفہ یمانی کی بہت شہرت ہے. ان کے والد یمان تھے اسی لیے حذیفہ یمانی کہلاتے ہیں. اور آپ کی کوالٹی یہ ہے کہ ایک جنگ میں یاد نہیں آ رہا, بہت بات کی بالکل, حذیفہ جس میں رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ کچھ لوگوں نے بنایا تھا منافقین نے, ان کے نام بتا دیے تھے جناب حذیفہ کو اور منع کر دیا تھا کسی کو بتانا نہیں. لوگ پوچھتے پوچھتے مر گئے, ہمارا تو نہیں تھا. میں آپ سے کہتا ہوں ماشاءاللہ یہ مجمع بیٹھا ہے, میں کہتا ہوں میں جانتا ہوں ان میں سے ایک آدمی ایسا جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہے. اب مجمع ہر آدمی ہم ہیں. ارے آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, اپنا دل دیکھ لیجیے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے. اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت. تو یہ پوچھنا ان سے کہ ہمارا نام تو منافقین میں نہیں تھا, یعنی جو زبان سے کہتے ہیں دل سے مانتے نہیں. تو کہنا یہ کہ وہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ سب مومن ہوں, نہیں آپ کو ملے گا. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اب وہ مقابلہ کرنا تھا. انہوں نے دیکھیں آپ تو صرف روز عاشورہ دیکھتے ہیں امام حسین کو, اصلاً تو امام حسین بہت پیچھے سے تیاری کرتے آ رہے ہیں مقابلہ کرنے کی. ارے مدینہ کے سے چلنا اور بیعت مانگنا اس یزید کا وہ تو بعد کی بات ہے, اس سے بھی پہلے سے تیاری ہو رہی ہے. اور خالی حسین تیاری نہیں کر رہے ہیں, سب تیاری کر رہے ہیں. عباس ابن علی اسی تیاری کا نام ہے, اور ان کی والدہ گرامی سے حضرت علی کا عقد اسی تیاری کا نتیجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تیاری کربلا کی نہیں ہوئی. کربلا میں امام عالی مقام نے سپاہیوں کے مقابلے میں سپاہی نہیں کھڑے کیے, سپاہیوں کے مقابلے میں کیریکٹر کھڑا کیا, کردار. یعنی کربلا میں یعنی کتنے کتنے کا مقابلہ ہو رہا ہے. کربلا میں یہ حبیب ابن مجاہد رات بھر جاگ کر کے نماز پڑھتا ہے, دن میں روزہ رکھتا ہے. یہ عابس ابن ابی شبیب شاکری ہے, جب یہ حملہ کرے تو دشمن خود کہہ رہا بھائی یہ شیروں کا شیر ہے نا. جناب بریر ابن خزیر حمدانی جس وقت, اچھا ان کی شان میں کہوں ماشاءاللہ اتنا بافع مجمع بیٹھا ہے, جناب بریر ابن خزیر حمدانی کے لیے ملتا ہے کہ آپ ایک اپنے ساتھی سے شاید حضرت عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری تھے, کوفے کے تھے, دوست تھے, ان سے کوئی مذاق کیا, لڑائی شروع ہو گئی ہے, درمیان میں کوئی مذاق کیا. عبد الرحمن کہنے لگے بریر یہ مذاق کا وقت نہیں ہے. جناب بریر نے کہا مجھے جوانی سے بڑھاپے تک کبھی مذاق کا شوق نہیں رہا, مگر اس وقت میرے دل کی عجب کیفیت ہے کہ ادھر میں نے موت کے پل کو پار کیا اور ادھر میں جنت میں داخل ہو گیا. یہ ہے کیفیت, اسی لیے تم سے مذاق کر رہا ہوں. مجھے خوشی, یعنی کھڑے ہونے والے مرنے سے ڈر نہیں رہے ہیں, مرنے سے خوشی محسوس کر رہے ہیں. یہ کمال. امام نے ایسے افراد کو لا کے کھڑا کیا, معمولی لوگوں کو نہیں, کیریکٹر کو. کون؟ یہ رجل فقیہ ہے حبیب ابن مظاہر, خود لکھ دیا رجل فقیہ. کون ہے یہ بریر؟ کون آدمی ہے یہ؟ قرآن کو پڑھاتا ہے کوفے میں. جب شہید ہوئے جناب بریر,
اور لوگ خوشی منانے لگے تو دشمن ہی کہنے لگا وائے ہو تم لوگوں پر. ارے یہ مسجد کوفہ میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے, اور نیچرل ہے کہ جو کوفہ عراق ہے وہاں قرآن کی تعلیم دینے کا مطلب بغدادی قاعدہ پڑھانا نہیں ہے. ایسے افراد امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو لوگ ہمارے سامنے دکھتے ہیں, یعنی اصحاب میں معمولی چیزیں نہیں. 8 صحابی ہیں رسول اللہ کے, 50 سال رسول اللہ کو ہو گئے. کتنے صحابی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا حالت ایمان میں, ان میں کے 8 کربلا میں موجود ہیں. کتنے حافظ قرآن ہیں, وہ لوگ جو صحابیوں کے صحابی تابعی کہلاتے ہیں, کتنے وہ افراد ہیں. ان سب کو امام نے کھڑا کر دیا. تو یہ 72 ایک سلیکشن کا نام ہے. آج بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. اگر اتنا مجمع بیٹھا ہے, ہم سب لوگ انڈیا کی ٹیم سے کرکٹ کھیلنے لگے تو کون جیتے گا؟ وہ تو 11 ہی ہیں, ہم لوگ جیت لیں. تو اس کا مطلب ہے اپنا میدان اگر کوئی سلیکٹ کر لے کہ میرا میدان کیا ہے, میرا علاقہ کیا ہے, تو جو اس علاقے کو جانتا ہوگا وہی جیت سکتا ہے. نہیں جانتا ہو. امام نے یہ جان لیا تھا اگر میں آدمی, پہلے تو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے پلینلی, اس کی حکومت ہے, پیسہ کسی کو پیسہ دے رہا ہے, کسی کو مار رہا ہے, کسی کو قتل کر رہا ہے, کسی کو یہ خوف وہ خوف, حالت خراب ہے لوگوں کی. تو ایسی صورتحال میں خود حضرت عبداللہ ابن عمر بہت سنت کے پابند تھے, سنت پر بہت. اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اس پیڑ کے نیچے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے تو نماز ضرور پڑھتے تھے, سنت کی پابندی تھی. انڈیا آتے تو نماز پڑھتے ہی نہ, کیونکہ یہاں رسول اللہ نے نماز ہی نہیں پڑھی. تو ہم لوگ تو چھٹی ہی پا گئے کہ خلاف سنت ہے یہاں کہیں بھی نماز پڑھنا. اتنی سنت پر. مکے میں جب امام حسین چلنے کا ارادہ ہوا, آپ کا معلوم ہو گیا, اور آپ نے تو آئے, یہ گئے ہوئے تھے مکے میں, اور امام حسین سے بڑی محبت سے کہا آپ نہ جائیے, مدینے چلیے, یزید کی بیعت کر لیجئے کیونکہ قتل کر دیے جائیں گے. اور دیکھیے بتایا نا, امام حسین نے کہا یہ دنیا ایسی ہے, چلو میرے ساتھ نصرت کرو. تمہیں معلوم ہے کہ یحییٰ جیسے پیغمبر کا سر کاٹ کے اور ایک بدکار بادشاہ کے سامنے جو نشے میں تھا ایک عورت کو خوش کرنے کے لیے لایا گیا تھا. یہ دنیا ایسی ہوتی ہے. نہیں میں تو نہیں جا پاؤں گا, اور یہ وہ. آپ ایسا کیجئے, یہ اپنے کپڑے ہٹا دیجئے, یہ کپڑے ہٹائیے تاکہ میں ان جگہوں کو بوسہ لے لوں جن کو رسول اللہ چوما کرتے تھے. اب یہ ہے سنت پر عمل ہو رہا ہے. جن جگہوں پر تیر و تبر اور نیزوں کے وار ہوں گے ان کو بچانے کی فکر نہیں ہے, ان کو چوم کے چھٹی ہو گئی. یہ محبت جو ہے کیسی محبت ہے. تو مانے خدا نخواستہ کسی جگہ پر لوگ ظلم کرنے لگے ہیں, عزا کے جو تبرکات ہیں ان پر کوئی آدمی, اچھا خدا کا شکر ہے یہاں تو ہمارے ہندو سکھ عیسائی سبھی عزاداری میں برابر سے شریک ہوتے ہیں, کوئی خطرہ ہی نہیں رہتا. تو اگر کوئی حرکت کرنے لگے تو یہ تھوڑی کہ ہم بوسہ لے کے گھر جائیں. اب جتنی حفاظت کر سکتے ہیں اتنی حفاظت کریں گے. تو کہنا یہ کہ حضرت نے افراد جن کے پاس کردار تھا, کیریکٹر تھا, ان کو لا کے رکھا کہ جو کھڑا ہو جائے پہچان لیا جائے یہ کون ہے. ایک کام یہ کیا. دوسری بات, آپ نے ٹالرنس کے ساتھ مظلومیت کو اپنا حربہ بنایا. ایک ظالم ہوتا ہے, دوسرا مظلوم ہوتا ہے. مظلوم جو جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کے پاس کیا ہے, مظلومیت ہے. آپ نے مظلومیت کو اپنا ہتھیار بنایا. کیونکہ دیکھیے ایک بات میں پہلے کہہ چکا ہوں, پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, امام حسین کربلا میں یزید کو مارنے نہیں آئے تھے, یزیدیت کو مارنے آئے تھے. جو فکر یزید تھی اس کو مار دیا. اسلام کے خلاف جس طرح سے وہ اٹھ رہا تھا یزید, بعد میں بہت بادشاہ ہوئے جنہوں نے ظلم کیا, زیادتی کی, مگر کسی کا کیریکٹر و کردار اسلام کا حصہ نہیں بن پایا. پہلے جو کچھ ہونا تھا ہو چکا, امام حسین نے ختم کر دیا. اور پھر میں کہتا ہوں کہ تو حضرت نے کیا فرما کیا. حضرت نے یہ فرمایا کہ جب کربلا میں جانے لگے آپ راستے میں سب بتاتے جاتے تھے
یہ مجھے قتل کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، جس کو جانا ہو چلا جائے، کسی کو زبردستی نہیں لا رہے ہیں. کیونکہ اگر زبردستی لاتے، وہ ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے دہلی میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، میں دوست ہیں ماشاءاللہ وہ سب بہت، اب انہوں نے بھی کہا جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا، مجمع کے ساتھ بولتے ہیں مولا کربلا میں ہم نہ ہوئے، آپ یکو تنہا رہ گئے. یہ تو اس مجلس میں ساغر خیامی صاحب بھی بیٹھے تھے. بعد میں جب چائے ہونے لگی تو ان کا مزاج ماشاءاللہ لکھنؤ والے جانتے ہی ہیں. ساغر خیامی نے ذاکر صاحب کا نام لے کے کہا آپ وہاں نہیں تھے، یہ بہت اچھا ہوا آپ وہاں نہیں تھے. تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا پھر تاریخ کربلا یہ ہوتی، حر ادھر سے گیا یہ ادھر سے گئے، حر ادھر سے ادھر آیا یہ ادھر سے ادھر چلے گئے. یعنی یہ مذاق کی بات اپنی جگہ، لیکن امام نے کسی کمزور اور ڈھیلے آدمی کو تو رکھا ہی نہیں. جتنے مضبوط ارادے کے افراد تھے ان کو امام عالی مقام نے وہاں پر جمع کر دیا. ہمارے جرار بھائی بیٹھے ہیں، ان کا بہت شہرت ہوئی تھی ان کے شعر کی. مجھے ایک مصرع میں بھول رہا ہوں، وہاں حسین 72 چراغ لے کے چلے، کچھ ایسا ہے کہ جہاں کھیل تھا ہوا کے لیے. یہ اس میں جو شعر تھا کہ یہ فوج شام کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، چراغ مسئلہ بن جائیں گے ہوا کے لیے. ہوا میں تو چراغ بجھ جاتا ہے نا، مگر حسین نے اپنے 72 چراغوں کو ساری ہواؤں آندھیوں کے خلاف مسئلہ بنا دیا. لیکن امام علی مقام نے جس مظلومیت کو چنا، یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ابھی لکھنؤ میں، علی نگر میں، علی گنج میں آگ لگ گئی، بہت سے طالب علم مر گئے. ہم لوگوں نے افسوس بھی کیا، انہیں خراج عقیدت پیش کیا، شردھانجلی دی، ان کے ماں باپ و اعزاء اقربا سے اپنی جذبات کا اظہار کیا، سب کیا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو 15 آدمی مرے ہیں اس میں ایک ہم بھی ہوتے، کسی کمرے میں جل گئے ہوتے. ہیروشیما ناگاساکی پر امریکہ نے بم گرایا تھا 1945 میں، 2 شہر برباد ہو گئے. خیال ہے کبھی کہ یہ ہوتا ہے کہ افسوس کرتے ہیں، ہمدردی ہے مظلوموں سے، مگر یہ ہوتا کہ ہم بھی ہوتے، شاید کاش ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہوتا ہے، کیونکہ مظلوم تھے. مظلوم سے ہمدردی ہونا فطری بات ہے، لیکن ہم خود سے مظلوم بننا نہیں چاہتے ہیں. کیوں؟ جو لوگ ہیروشیما اور ناگاساکی میں مظلوم تھے اپنے اختیار سے نہیں تھے، جو یہاں بیچارے جل گئے اپنے اختیار سے نہیں جل گئے. کربلا میں جو لوگ مظلوم تھے اختیار سے مظلوم تھے، جا سکتے تھے، چراغ گل کر رہا ہوں چلے جاؤ، مگر گئے نہیں، اختیاری مظلومیت تھی. یہ سارا مجمع جیسا بھی ہو چاہتا کیا ہے؟ کاش ہم بھی ہوتے روز عاشوراء حسین کی نصرت کے لیے. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش ہم ہوتے آپ کے ساتھ. ہے کاش امام کے ساتھ ہوتے، کچھ تو کرتے، ہے نا؟ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ حسین نے اختیاری مظلومیت کو اپنا ہتھیار اور حربہ بنا دیا. یعنی مظلومیت سے جنگ ہوگی، مجبوری نہیں کہ مظلوم بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لوگ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہمیں سنیں گے تو رنج ہوگا، مگر ہم یہ بھی نہیں کہ ہم بھی اسی طرح بھاگتے مارے جاتے اور دوڑاتا کوئی آدمی. یہ مظلومیت جو شجاعت کے آئینے میں ڈھلی ہوئی تھی، ایسی مظلومیت تھی کہ آج اتنے 100 سال بعد بھی ہم یہی چاہتے ہیں کاش روز عاشوراء کربلا میں ہم بھی ہوتے، موجود ہوتے. خیال ہے کوئی جو کہے بھائی یہ لوگ جو مر گئے کہیں بھی مرے ہوں، مظلوم مرے، ہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تم پر سے نثار ہو جائیں، بے ابی و امی، یعنی جو سب سے محترم شخصیت ہماری ہے، ہماری ماں ہمارے باپ، وہ فدا ہو جائیں تم پر. یہ امام حسین ان کے ساتھیوں کے لیے کہا جا رہا ہے، کیا ان کے لیے کہتے ہیں؟ نہیں. بس تو اس لیے آپ یہ یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر جو سب سے بڑا کمال امام علی مقام نے کیا، نہ مظلومیت کو کبھی اس سے پہلے حربہ بنایا جا سکا اور نہ اس کے بعد بنایا جائے گا.
امام حسین نے اپنا ہتھیار، اپنی حکمت عملی، اپنی اسٹریٹجی مظلومیت کو بنایا اختیاری مظلومیت. جو ہو مظلوم ہوگا، قتل کر دیا جائے، مان لیں شہید ہو جائے. بھئی جناب عباس مظلوم ہیں، آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، سر پر گرز پڑا ہے، تمام چیزیں ہیں، پانی لانے گئے تھے، مظلوم ہیں، اختیار سے مظلوم ہیں. وہ لایا تو تھا. شمر دوسری قبیلے کا تھا، جس قبیلے کی جناب ام البنین تھیں، تو امان نامہ لکھوا لایا تھا عمر ابن سعد سے، اور وہ اس کی اسٹریٹجی تھی، وہ بدماشی والی. چاہتا تھا کہ یہ اور ان کے 3 بھائی امام حسین سے الگ ہو جائیں. آپ تو عباس ایک آدمی کا نام نہیں، ایک لشکر کا نام ہے. امام تو آخر تک جناب عباس سے یہی کہتے رہے کہ تم علمدار لشکر ہو. جناب عباس نے جب کہا وہ لشکر کہاں ہے، میں کہتا ہوں مولا آپ خود ایک لشکر ہیں. لشکر ہو یا نہ ہو، لشکر یہ کیا حیثیت ہے آپ کے آگے. تو کہنا یہ کہ وہ جو مظلومیت امام نے اپنی حکمت عملی، اپنی اسٹریٹجی سے طے کی، وہ اختیاری مظلومیت تھی. اس حربے کو کوئی نہیں، یہاں تک کہ حضرت جو ظہور فرمائیں گے اس میں بھی نہیں ہوگی. اس میں طاقت ہوگی، استعمال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی. ایران نے ٹھیک ہے وہ مظلوم ہیں، مگر ویسے نہیں. کیا وہ چاہتے تھے کہ ان کے اسکول کے بچے مر جائیں؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ شہر تباہ ہو جائیں؟ نہیں. کربلا میں روز عاشورہ جب امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرما دیا اور انہوں نے کہا بیعت کیوں نہیں کر لیتے، تو آپ نے کہا نہ غلاموں کی طرح سے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا، نہ بزدلوں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا. ختم. بس کھڑے ہو گئے آپ. اس نے کہا میں پہلا تیر حسین کی طرف رہا کرتا ہوں، پھینکتا ہوں، گواہ رہنا. عمر ابن سعد نے کہا ہے. آپ نے کہا آپ کمر کس لو، مرنے کے لیے اپنی کمر کس لو. تو کتنا آسان تھا کہ امام علی مقام اسی وقت جنگ شروع کرتے اور وہ ختم ہو جاتی لڑائی، یا سب لوگ ایک ساتھ کود پڑتے. مگر امام علی مقام نے دیکھے کربلا ایک گزرگاہ تھی، راستہ تھا، وے تھا جو افریقہ سے ہو کر کے ادھر چائنا تک جاتا تھا، اور سب لوگ جو گزرا کرتے تھے. تو کیوں یہ تو جتنے لوگ میں پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں کہ امام حسین ایک مجبور آدمی کا نام ہے. یہ ہماری محبت ہے. ہم لوگ کہتے ہیں امام جس وقت رخصت کے لیے، آخری رخصت کے لیے آئے، جناب زینب اور جناب ام کلثوم سے جو وصیت کی ہے مقتل میں دیکھیے، ارشاد فرمایا اب تم سفر کا لباس پہن لو، اور یاد رہے رونا نہیں، کیونکہ تمہارے رونے سے باطل کو تقویت ہوگی. اور اسی لیے جب اسیروں کو رہا کیا گیا وہاں شام میں، تو جناب زینب نے جو مسند بچھائی تھی جناب امام زین العابدین کے بیٹھیں، کتنا دن گزر گیا تھا، اچھا خاصا زمانہ گزر گیا. فرمایا سید سجاد بیٹھ جاؤ، تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ دے دوں. یعنی جس بھتیجے کے ساتھ کربلا سے ہوتی ہوئی کوفہ اور شام تک پہنچ گئیں، شام کے قید خانے میں رہیں، اگر اس طرح روتی تو ان کو بڑا مزہ آتا. ایسی اختیاری مظلومیت ہے کہ حق سامنے ہمارے رہے گا، ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ ذہن عالی میں محفوظ رہے. مگر امام علی مقام نے طے کر لیا تو جو میں چاہوں وہ ہوگا. تو حکمت عملی میں بھی آپ نے یہ کیا، اس کی اسٹریٹجی ہے کہ شہداء کی جو ناصروں کی جو ترتیب ہے وہ میں طے کروں گا، کون پہلے جائے گا. اور اس میں جب وہ لوگ نکلے ہیں، ایک ایک آدمی کا مقابلہ ہو، سامنے کوئی آیا تو آپ نے جس سے کہا ہے جاؤ، عبداللہ ابن عمیر کلبی جن کی بیوی بھی موجود تھی ان سے، جس میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا عبداللہ ابن عمیر کا، زوجہ دوڑ کے، میں نے پڑھا بھی تھا آپ سے کسی دن کہ 17 دن ہوئے تھے ان کی شادی کو ایسے. مگر امام نے کہا تم جاؤ. اب کسی کو روکا بھی ہے، جون کو روکا ہے آخر میں، جہاں اجازت دی ہے جون کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اجازت دی، ورنہ جون کو پہلے روکا تھا. تو ترتیب شہداء امام علی مقام نے خود طے کی کیا ہوگی. اور یہ بہت بڑا کمال و کارنامہ ہے امام علی مقام کا کہ آپ نے کس کو کس کا جگہ رکھا. یہ دیکھیے کہا جاتا ہے رسول اللہ کی ترتیب الٹی تھی بالکل. کربلا کو دیکھیے تو یہ نہیں کرتے تھے. وہ جب جنگوں میں جاتے تھے تو پہلے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو آگے رکھتے تھے. علی تم جاؤ،
उबैदा तुम जाओ, हमजा तुम जाओ, सब रिश्तेदारों को आगे रखते थे, असहाब को पीछे रखते थे, क्योंकि वहां कुछ शहीद हो जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, तो मेरे असहाब बच जाएं, अजीज और रिश्तेदार शहीद होते हों तो शहीद हो जाएं। हमारी थ्योरी तो दूसरी होती है, हैं? वो हमारा लड़का महफूज रहे, बाकी सबके लड़के मारे जाएं। मगर इमाम अली मकाम रसूलुल्लाह की तो थ्योरी ये नहीं थी। मगर करबला में इमाम अली मकाम ने जब जंग शुरू हुई तो अइज़ा को आगे नहीं किया है, ये आप जानते हैं। अइज़ा को इसलिए नहीं आगे किया कि ये वहां रसूल के यहाँ तो था कुछ बचेंगे कुछ शहीद होंगे, हुसैन के यहाँ ये यकीन था कि जो हैं सब शहीद होंगे। तो अब जो सब शहीद होंगे तो जो जितनी देर में शहीद होगा उसको उतनी ही तकलीफ होगी। भाई एक आदमी 10:30 बजे दिन में शहीद हो गया और एक 2:30 बजे शहीद हुआ तो 10:30 से 2:30 आप जोड़ लीजिए, 4 घंटे की प्यास और बढ़ गई, तकलीफ और बढ़ गई, जाती चली जा रही है। इसलिए इमाम ने तरतीब उलट दी है और तरतीब ये रखी कि पहले चले जाएं, हबीब शहीद हो गए, मुस्लिम शहीद हो गए, आबिस शहीद हो गए, सब नहीं। अब अइज़ा की बारी आई है जब, तो अजीजों में भी तरतीब को आपने रखा। हाँ, ये जा रहा कोई जा रहा है, आप तो सब सुनते रहते हैं, दामन वक्त में गुंजाइश बाकी नहीं है। और मुझसे एक शिकायत हमारी आज़ादार ख़वातीन को होती है कि मसाइब पढ़ो, और बाकी बात है कि आज 9 मुहर्रम है और कल आशूरा है, हैं? बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो मर गए तो ये अपना सलाम आखिर है। तो इमाम अली मकाम ने सबको भेजा है। जनाब अब्बास को नहीं भेज रहे थे ना, तो मौला ने आखिर में कहा, दिल अब सीने में तंगी करने लगा, मतलब काबू नहीं है। वो आपने सुन लिया था, कल आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अजीब बात है कि हजरत ने फिर इस्तिगासा बुलंद किया है, बुलंदी से आके कभी कहा। हर इस्तिगासे को जवाब आया है इमाम हुसैन, बल्कि मैं समझता हूं कि उस इस्तिगासे का जवाब जैसे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा था हज के लिए पुकारो, तो रिवायात कहती हैं कि जब जनाब तो अल्लाह उन्होंने कहा, एक सहरा में वो हज के लिए कह रहे हैं आओ, कौन सुन रहा है? अल्लाह ने कहा आवाज हम पहुंचा देंगे। तो जो अपनी माओ के रहम में है, जो बाप के असलाब में है, वहां भी तुम्हारी आवाज जाएगी। और रिवायत कहती है कि जिन जिन लोगों ने लब्बैक कहा है वो हज करने जाते हैं, वो हज करके आते हैं। ठीक है, तो अब यह हज करना है कि हुसैन ने भी कहा है हल मिन नासिरिन यंसुरुना व हल मिन मुगीसिन युगीसुना। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी अरवाह ने उस वक्त लब्बैक इब्न रसूलुल्लाह कहा होगा, तब आज आ रहे हैं। गर्मियों में जुलूस में जा रहे हैं, प्यास लगी हुई है, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहा है। हो सकता है कभी सुनी जाए, बहुत सी आवाजें ऐसी हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं जो सुनाई पड़ती है आवाज। आज से 10 मिनट पहले की 20 मिनट तो हो सकता है 1400 साल पुरानी भी सुनाई पड़ जाए, 1500 साल वाली या और भी, तो आप सुनेंगे कि इमाम आवाज दे रहे हैं हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है जो मेरी नुसरत करे, वह हल मिन मुगीसिन युगीसुना, कोई है जो मेरी फरियाद को पहुंचे। हैं, अब मजलूमियत की हद आखिर आ रही है, बिल्कुल आ रही। एक बार शोर हुआ, खैमे में गिरिए का शोर हुआ। गिरिए का जब शोर हुआ तो इमाम आए, क्या हुआ? उनका जो मकसद था, कहा भैया जब आपने कहा कि है कोई जो मेरी नुसरत करे, तो इस बच्चे ने जनाब अली असगर के लिए कहा 6 महीने का बच्चा था। हाँ, अल्लामा नजमा अफंदी ने कहा था कि मकसद था विलादत का फ़कत कार शहादत, ये बात किसी और को होगी न मुयस्सर। अली असगर, बल्कि बाद हमारे जाकिरीन पढ़ा करते थे, मेरी नज़र से नहीं गुजरा ऐसी जगह से, लेकिन कहते थे कि एक रात की मोहलत लेने में यह मकसद भी था इमाम हुसैन का कि अब जो अली असगर थे वो 6 महीने के पूरे नहीं हुए थे, और जब कुर्बानी दी जाती तो 6 महीने की शर्त होती है, तो अली असगर की कुर्बानी पेश कर दी थी। तो हमने एक रात की
کی مہلت لے لی تھی، یہ ایک رات کی مہلت لے لی. بیبیاں تشریف فرما ہے، اللہ ان کی گودیوں کو آباد رکھے اور تمام ان لوگوں کو خرم رکھے، یہ سب کچھ ہے. رباب کے دل سے پوچھئے. جناب رباب کہتی ہیں جب بچے نے گرا دیا اپنے کو، اب ایک بچہ ناتواں بچہ جھولے سے اپنے کو گرا دے، وہ جھولے سے گرایا تو شور جب ہوا گریے کا کہ شاید بچہ تمام ہو گیا. امام آئے، امام علی مقام نے پوچھا، اور بات تھی ان کو معلوم تھا علی اصغر ایک شہادت کا نام نہیں ہے، شہیدوں کی فہرست میں جہاں حسین نے دستخط فرمائے ہیں اس کے نیچے کی مہر کا نام ہے. یہ علی اصغر مجاہد اکبر ہے، یعنی یہ حسین کی حکمت عملی، یہ مظلومیت کا کمال دکھانے کے لیے علی اصغر موجود ہے کربلا میں. تو یہ کربلا میں کوئی معمولی چیز نہیں تھی. ایک مرتبہ اپنے کو جب انہوں نے گرا دیا جھولے سے، حضرت نے فرمایا لاؤ میں بچے کو لے جاؤں. اب یہ کیسے کہہ کے جاتے کہ ابھی سے کہ یہ شہید کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں. اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ ابھی کچھ ہوا نہیں تو آپ کیسے کہہ دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بچے کو لے جانا چاہتا ہوں، لاؤ شاید اس کو پانی دے دیں، شاید رحم آ جائے. یعنی ان کی انسانیت کو جگانے کے لیے کہ ذرا سی تم میں انسانیت ہے، جگانے کے لیے. مگر عجیب شان ہے، آپ نے اپنے دو بیٹوں کی قربانی پیش کی، ایک علی اکبر کی ایک علی اصغر کی، اور دونوں کی عجیب شان تھی. علی اکبر کو جب روانہ کیا تو اپنی مخصوص سواری پر روانہ فرمایا تھا، مگر علی اصغر کو جب لے کے چلے تو اپنے ہاتھوں پر لے کے چلے. ابا علی اکبر کو رسول اللہ کا امامہ پہنایا تھا، علی اصغر کے اوپر اپنی ابا ڈال دی تھی. اب تمام ماشاءاللہ مجمع بیٹھا ہے، اب گریا کریں تو غور کیجئے. کوئی کربل دنیا میں کہیں میدان شہادت میں ایسی سواری سے سوائے علی اصغر کے نہیں آیا. کوئی گھوڑے پر آیا ہو، کوئی پیدل چل کے آیا ہو. امام معصوم کے ہاتھوں پر کوئی آ گیا ہو میدان قتال میں، یہ سوائے علی اصغر کے یہ کسی کو نہیں حاصل ہوا. ننھا سا بچہ امام کی آغوش میں ابا سے ڈھکے ہوئے اس کو لا رہے تھے. دشمن یہ سمجھ رہے قرآن لے کے آ رہے ہیں، اب قرآن کا واسطہ دیں گے. ایک مرتبہ آپ نے اس ابا کو ہٹایا، ادھر آپ نے ابا کے کو ہٹایا، ادھر ایک لوگوں نے دیکھا ایک بچہ ہے کملایا ہوا بچہ، اس کے ہوٹے پپڑائے ہوئے ہیں بالکل، وہ ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کے. امام نے آواز دی، ایک گروہ اشقیاء، اے لوگو تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں، یہ بچہ تو گنہگار نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، اس کو پانی پلا دو، یہ جان بلب ہے، جان نکلنے والی ہے، اسے پانی پلا دو. ارشاد فرمایا. جب یہ ارشاد فرمایا تو ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی. اب حضرت نے ابا بچھائی، علی اصغر کو اس پر لٹا دیا. اب ہم تو اگر سنتے خالی تو ہم تو یہ کہتے کہ اس لیے لٹا دیا ہوگا، بہت ابا بچھائی ہوگی کہ ریت بہت گرم تھی، بچھا دیا. اور ابا بچھانے کے بعد لٹانے کے بعد کہا تمہیں اگر یہ خطرہ ہو کہ میں پی لوں گا تو میں نے لٹا دیا، تم آ کے تم پلا دو، تم آ جاؤ اور علی اصغر کو پانی پلا دو، اس بچے کو پانی پلا دو. میں نہیں، میں دور ہٹا جاتا ہوں. ارباب کرم سرکار عمدۃ العلماء مولانا کلب حسین صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ مولا آپ میدان امتحان میں تھے، یہ کیا جب مجاہد کو لے کے آئے تو ابا بچھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہ شاید میرا مولا آواز نے ارے ابا اس لیے بچھا دی تھی کہ ہمارے جد اسماعیل کی ایڑیوں کی رگوں سے چشمہ پھوٹ گیا تھا، تو کہیں علی اصغر کو میں لٹاؤں اور اس کی ایڑیوں سے چشمہ پھوٹ جائے اور یہ امتحان منزل معراج تک نہ پہنچ پائے، یہ قربانی علی اصغر کی قربانی نہ ہو پائے، پانی آ جائے
اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم نکلا تھا، جس کی نشانات آج بھی موجود ہے، اس لیے ابا بچھا تھی کہ ابھی زمزم تو نہ نکلے، کوئی چشمہ نہ پھوٹے، پھر اٹھا لیا ہاتھ میں، لشکر منقلب ہو گیا۔ حسین کی مظلومیت اپنی اس منزل پر آ گئی۔ آپ غور کیجئے گا کہ لشکر پورا الٹنے پر ہے، الٹ رہا ہے لشکر، یعنی لوگ مشہور ہے کہ لوگ دوڑے، خود تشخیصیں لے کے دوڑے۔ اب کمانڈر تھا، کمانڈر ان چیف تھا ابن سعد، اس کو یہ بھی کہ اگر ابن زیاد کو پتا چلے، اس نے 2 ڈائریکشن دے رکھا تھا، پانی حسین تک پہنچنے نہ پائے، اطفال حسین تک پانی پہنچنے نہ پائے، پہنچ گیا۔ اچھا، دنیا جب نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے تو ساری ویلوز ختم ہو جاتی ہیں، اس کی نگاہ میں خالی ایران کے صوبے رائے کی حکومت کا معاملہ تھا۔ گورنر بنایا کہ بھیج رہا تھا، کہا تھا پہلے کربلا کو جا کر کے طے کرو تو تمہیں رائے بھیجوں گا۔ حالانکہ امام حسین نے فرما دیا تھا تو رائے کی حکومت کبھی نہیں دیکھ سکے گا، رائے کا میں نہیں جا سکے گا، رائے کا گیہوں نہیں کھا سکے گا، تو اس نے معاذ اللہ مذاق اڑا دے کا جو کھا لوں گا، جا ہی نہیں پایا، اس نے پروانہ لے کے پھاڑ دیا، ختم کر دیا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام نے فرمایا نہیں جا پائے گا، نہیں تجھے مل پائے گی۔ تو جناب علی اصغر کے لیے کہا، اب میں آپ سے کہتا ہوں توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، ہرملہ بڑا زبردست تیر انداز ہے، جو ٹاپ پر اس کا تیر انداز رہا ہوگا۔ ہرملہ بدحواسی میں اس نے یہی کہا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، کیونکہ اب تو میں تو کہتا ہوں کہ امام علی مقام تو کچھ بول ہی نہیں رہے تھے، اب تو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے، اور اس نے بھی حسین پر تیر نہیں مارا، تیر تو اس نے علی اصغر کو مارا، اور یعنی اتنا ننگ انسانیت تھا کہ زبان سے نہیں کہہ پایا کہ اس بچے کو مار دے، کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ یہ جب اس نے کہا حسین کے کلام کو قطع کر دے تو ہرملہ آگے بڑھا، اس نے تیر کمان میں جوڑا۔ حالانکہ دیکھیں امام علی مقام نے علی اصغر کو لائے تھے تو مجاہد ہی کی حیثیت سے لائے تھے، ماشاءاللہ یہ مجمع دیکھ رہا ہے، خالی یہ نہیں، وہ تو چونکہ مظلومیت ان کا حربہ تھا تو ساری دنیا دیکھ لے کہ کتنے مظلوم آئے تھے، لیکن مظلوموں میں کمزوری نہیں تھی، کسی طرح کی کمزوری، چاہے وہ 6 مہینے کا بچہ ہی کیوں نہ آ جائے، اس میں کسی طرح کی کمزوری نظر نہ آئے۔ ایک مرتبہ جب دست مبارک میں لیے ہوئے تھے تو ارشاد فرمایا، میرے لال تم حجت خدا ہو۔ ارے وہ مجاہد کربلا کا، مجاہد اکبر کربلا کا، تم حجت خدا ہو۔ حجت دلیل کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، کہ اللہ کی حجت اللہ کی دلیل ہے، کہ اس کا وجود اللہ کی دلیل ہے، کہ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر آپ اللہ کو پہچانتے ہیں دلیلوں سے۔ تم حجت خدا ہو، حجت خدا کے فرزند ہو، تم اپنی حجت تمام کر دو۔ بس ارباب کرم جیسے ہی یہ کہا، علی اصغر نے اپنی زبان نکالی، 6 مہینے کا بچہ، اس کی سوکھی زبان، اس کی سوکھی زبان کو اپنے ہونٹوں کے اوپر پھرایا، اسی پر لشکر منقلب ہو گیا تھا، ختم کرو، فوراً مار دو۔ اس نے جو تیر لیا ہے وہ تاریخی طور پر ملتا ہے، عام آرڈینری تیر نہیں لیا تھا، اس نے جو تیر لیا تھا وہ تیر بیان کیا جاتا ہے کہ 3 پھل کا تھا، 6 شعبہ تھا، اور وہ تیر عام طور پر درندوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شیر پر حملہ کرنا ہو، بھیڑیے پر حملہ کرنا ہو جنگل میں تو وہ تیر مارا جاتا ہے کہ 3 طرف سے، تین بھال کا تیر ہے، یہ لیا، اس نے لگایا وہ تیر، اور اس کے بعد جیسے ہی نشانہ لیا کمان اس کو جھکا دیا۔ 2 مرتبہ جب یہ ہوا تو پسر سعد چیخ اٹھا، تو میرے یہاں کا سب سے قابل تیر انداز ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بار بار تیر لگاتا ہے نشانے پر اور چھوڑ دیتا ہے، دیکھ لشکر کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو ہرملہ نے کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ دیکھ رہی امیر، وہ تیری آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ جب میں نشانہ لیتا ہوں تو ایک بی بی مجھے نظر آتی ہے جو اپنی گردن میرے ہدف کے آگے رکھ کے دیکھتی ہے، مجھے بچے کی گردن دکھائی نہیں پڑ رہی، وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں تیر نہیں چلا پا رہا ہوں۔
آخر کار تیسری مرتبہ اس نے اپنا تیر رہا کیا۔ ارباب کرم، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تمام عزاداران امام مظلوم و عزاداران علی اصغر تشریف فرما ہے، ایک بات میں آپ سے کہتا چلوں، غور کر لیجئے گا، تیر اب بھی نشانے پر نہیں آیا۔ نشانے پر آتا تو بچے کو ہمک کے تیر کو اپنی گردن پر لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بچہ کربلا کے میدان میں نہیں آیا تھا، حسین کا مجاہد اکبر آیا تھا۔ اور بعض لوگ ذاکرین پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کی دلائل ہوں کہ جب جناب رباط نے بچے کو رخصت کیا تھا تو کانوں میں کچھ کہہ رہی تھیں، تو امام نے فرمایا تھا کہ کیا کہا ہے تم نے بچے سے؟ تو بہت کئی باتوں میں فرمایا، میں نے کہا ہے کہ بیٹا تم اس وقت اپنے باپ کے ناصر بن کے جا رہے ہو، اور کوئی ناصر جب تک زندہ رہا کوئی حربہ تمہارے بابا کو لگا نہیں ہے۔ اب تم ناصر کی حیثیت سے جا رہے ہو، تمہاری حفاظت اپنے بابا کی شرط ہے۔ تو شاید اسی لیے ہمک کے لیا ہو کہ تیر بابا کی طرف جا رہا تھا، بچے نے اپنی گردن پر لے لیا۔ کہتے تھا ہمارے روایت میں کہ بچہ منقلب ہو گیا۔ منقلب ہونے کا مطلب ہے تیر کی طاقت اتنی تھی، پلٹ گیا دست مبارک پر، اور اس کا ایک پھل امام کے بازو میں لگ گیا۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، ایک پھل امام علی مقام کے بازو میں جیسے ہی لگا، خون گرنے لگا، امام نے دوسرے ہاتھ سے اس کا لہو ہاتھوں میں لیا ہے بچے کا۔ لہو لینے کے بعد ایک مرتبہ چاہا ہے زمین کی طرف پھینک دیں، بلکہ بعد لوگ کہتے ہیں آسمان کی طرف فریاد ہو رہی تھی پوری کائنات سے، آئے نہیں، اگر زمین پر ایک قطرہ گر جائے گا تو کوئی ایک دانہ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ حسین کا احسان ہے جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ علی اصغر کا لہو آسمان کی طرف نہیں پھینکا۔ میر صاحب نے تو کہہ دیا انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں۔ حسین نے اپنے چہرے مقدس کے اوپر اس خون کو مل لیا۔ زیارت الناحیہ میں ملتا ہے، غور کیجئے، السلام علی خد الطریب، السلام علی الشیب الخضیب۔ ارے اس داڑھی کے اوپر سلام ہو جو خون سے خضاب ہو گئی۔ یہ علی اصغر کا خون تھا جو حسین کا ریش مبارک کو خضاب کر گیا۔ امام علی مقام نے، آپ بہت مصاب ہیں، میں کہتا ہوں امام علی مقام نے کتنی زحمت اٹھائی، کیا زحمت اٹھائی ہے۔ علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، یہ آپ نے سنا ہے۔ میں کہتا ہوں علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا زیادہ مشکل ہے یا علی اصغر کی گردن سے تیر سے شعبہ کو نکالنا زیادہ مشکل ہے، جبکہ اس کا ایک پھل خود آپ کے بازو میں ہے۔ پتہ نہیں کیسے نکالا اس تیر کو، کیونکہ تیر کے ساتھ لے کے نہیں آئے تھے، خیمے میں واپس نہیں ہوئے تھے، کس طرح تیر کو نکالا یہ خبر نہیں، مگر امام کا وہ امتحان جو علی اکبر کے سلسلے میں دیا تھا اس سے سخت امتحان علی اصغر کے سلسلے میں ہوا۔ اور آپ کے اوپر جب کربلا میں کوئی مصیبت پڑتی تھی تو آپ فرماتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک مرتبہ کہہ دیتے تھے، عباس گئے تب بھی کہا اِنَّا لِلَّهِ، علی اکبر گئے اِنَّا لِلَّهِ، حبیب گئے اِنَّا لِلَّهِ۔ مگر جب یہ اس بچے کو لے کے چلے، مصیبت اتنی بڑی تھی۔ ابھی کل روز عاشورہ ہے، آپ اعمال عاشورہ کریں گے، 7 مرتبہ آگے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور واپس پلٹے رضم بقضائه وتسلیما لامره، اے اللہ تیرے امر کے اوپر راضی ہوں، کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں۔ اور جاتے جاتے خیمے کی طرف جب قریب پہنچ گئے اور خیمے کے قریب پہنچ کر کے آواز دی تو کیا آواز دی؟ آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ جب یہ آواز دی تو جناب رباب کے آنے سے پہلے چاہنے والی بہن سکینہ دوڑ کے آ گئی۔ علی اصغر سے کتنی محبت کرتی تھی، ارے سب محبت کرتے تھے، فاطمہ صغرا کتنی محبت کرتی تھی، رباب محبت کرتی تھی، چھوٹا بچہ تھا۔ ایک مرتبہ یہ کہا دوڑی وہیں سے اور کہا بابا
میرا بھیا سیراب ہو گیا، میرا بھیا سیراب ہو گیا۔ امام نے فرمایا بیٹی تیرا بھائی ایسا سیراب ہوا ہے اب کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اب اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جب یہ کہا تو جب جناب سکینہ نے دیکھا اور بچے کو امام نے جناب رباب کی آغوش میں دے دیا، جناب رباب نے بچے کو دیکھا، بچہ تیر کی کیفیت یہ تھی اور اس دندے سے گلے کی کہ اس میں نہر ہو گیا تھا، یعنی یوں کہیں کہ ذبح ہو گیا بچہ اس میں۔ اب یہ کچھ کہیں تو ایسا نہ ہو کہ مولا کوش کی شان کے خلاف ہو جائے، تو آپ نے ایک عجب جملہ ارشاد فرمایا، بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے۔ ایک ماں اپنے بچے سے ہم کلام ہو رہی ہے جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں بی بی رباب سے، بی بی آپ نے یہ کہا تھا نا کہ کوئی ہر بات تمہارے بابا تک لگے نا، تم ناصر بن کے جا رہے ہو۔ اگر علی اصغر بول سکتے تو کہتے اماں میں نے بہت کوشش کی، گردن بہت چھوٹی تھی، پورا تیر میری گردن پر نہیں آ سکا، اس لیے بابا کے بازو میں چلا گیا، وہ پیوست ہو گیا۔ میں نے پوری کوشش کی مگر جناب رباب نے بس ایک جملہ کہا اور مصاحب کا پورا خاتمہ کر دیا۔ ایک مرتبہ تو غور سے دیکھتی رہی بچے کو اور کہا مثلوں کا ینہار، اے بیٹا کیا تیری طرح کے بچے بھی اسی طرح سے نہر کر دیے جاتے ہیں؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ ابھی اوپر مغرب عشاء کی جماعت ہوگی، آپ لوگ نماز پڑھنا چاہیں تو اوپر آ سکتے ہیں، نیچے وضو کے لوٹے رکھے، وضو کا انتظام نیچے کیا گیا ہوا۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ ایک کسی صاحب کی چابی ہے ایکٹیوا کی، خامنائی صاحب کا فوٹو لگا ہوا ہے، جس کی ہو آ کے ممبر کے پاس سے لے لے۔ ہلو، ارے وہ اعلان تو کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ آپ اپنا 9192 میں تیار رکھیں گیم بازار
नहीं आंक सकते बांग्लादेश को, क्योंकि भारतीय वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करने वाले जानते हैं कि 2018 में ये गलती हम कर चुके हैं। एशिया कप के फाइनल में इसी बांग्लादेश की टीम से हमें हार मिली थी। खैर एक बड़ा रोचक विजुअल चेतन अभी हमने देखा, सू रेडफोर्ड जो कि रिजर्व अंपायर है वो एक बक्सा लेके आई और रेणुका ठाकुर को बोला उन्होंने कि आप गेंद का चयन कीजिए, किस गेंद से आप गेंदबाजी करना चाहेंगे। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या देखता है गेंदबाज जब गेंद का चयन करता है, क्या वो चीजें होती है, क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिस पर वो ध्यान देता है। इस सवाल पर हम आते हैं दर्पण। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अपना परिचय दीजिए और अपना सवाल पूछें। आपको वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं वाई वेंकट रेड्डी गांव लखनऊ जिला सूर्यापेट तेलंगाना से बोल रहा हूँ। वेलकम बैक वेंकट रेड्डी जी, अपना सवाल पूछें। थैंक यू। इस बार हमारे पेस बॉलिंग बहुत कमजोर लग रहे हैं। अरुंधति रेड्डी की बॉलिंग नहीं चल रहे हैं, नंदिनी शर्मा भी कमजोर पड़ गए हैं। तो इस पे रिप्लेसमेंट क्या है, क्या रिप्लेसमेंट है या नहीं है? सर इंडियन टीम बॉलिंग के बिना चल सकती है?